کہا جاتا ہے کہ پرسرار جگہوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہاں کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے بغیر کسی وجہ کے سوکھ جانے والے درخت، سامان کا اپنی جگہ پر نہ ہونا، چیزوں کا ٹوٹ جانا، طبیعت کا بھاری ہونا، اور سب سے زیادہ ایک عجیب موسم کا محسوس ہونا، جیسے گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم، بلکہ شدید گرم۔ جی ہاں، کراچی کی ایک ایسی سوسائٹی جو پچھلے 20 سال سے آباد ہونے کی کوشش میں ہے، جو اب تک ہو نہیں سکی۔ زیادہ تر یہاں خالی پلاٹ اور بس 4 دیواری، ان کے بیچ میں واحد یہ گیسٹ ہاؤس جہاں کئی سالوں سے ہو رہے ہیں عجیب و غریب واقعات، خاص کر رات ہوتے ہی۔ پرسرار آوازیں، خوفناک حادثات جن سے آس پاس تک کے چوکیدار بخوبی واقف ہیں، حتیٰ کہ کئی عامل حضرات پچھلے 2 سال سے اپنی اپنی کوششوں میں جڑے ہیں کہ کسی طرح یہاں موجود مخلوقات سے کوئی راضی نامہ ہو سکے، جس کی نشانیاں یہاں تقریباً ہر دیوار پر ہی نقش کی صورت میں موجود ہیں۔ جی ہاں، عمل کیے گئے نقش۔ انہی عاملین صاحبان میں سے ایک عامل جنہوں نے ہمیں نہ صرف یہاں بلایا بلکہ یہ تمام حقائق دکھائے بھی۔ آئیے مزید جانتے ہیں انہی سے کہ آخر وہ کیا ہے۔ کیونکہ آج جو آبادی آباد ہوتی ہیں وہ ایک آدھ سال میں 2 سال میں بڑھ جاتی ہیں، یہ ہم 20 سال سے جو ہے نا اسے دیکھ رہے ہیں، بہت سلو۔ تو جو چیز یہاں گزرے وقتوں میں تھی نا، تو ہمارا اندازہ ہے کہ شاید وہ چیزیں ابھی بھی یہاں پر باقی ہیں۔ تو اب مطلب کیا وہ کسی کو رکنے نہیں دے رہے، ٹھہرنے نہیں دے رہے، بسنے نہیں دے رہے؟ 2 جو چوکیدار یہاں رہتے ہیں جی، کہ جن کی اجازت ہم نے لی کہ یہ آپ کے کسی معاملات میں ٹانگ نہیں لائیں گے، آپ کے جو ایریاز ہیں اس میں یہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ اپنی حدود میں رہیں گے، شہنشاہت ان کی ہے پورے خاندان کی۔ وہ ایریاز کون سے ہیں ان کے؟ یہ میرے بیک سائڈ پہ کچھ ایریا ایسا ہے، میں ابھی آپ کو وزٹ بھی کراتا ہوں وہاں کا۔ خالی جگہوں پہ تو نہیں ہوتے، تو کیا انہوں نے مکان بننے کا انتظار کیا یا کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ آ گئے یہاں پہ؟ میں نے عرض کی نا کہ یہ آبادی اتنی سیلو بڑی ہے، اور جب پرانے لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا یہاں گزرے وقتوں میں شمشان وغیرہ تھا، اچھا، قریبی کرسچنوں کی آبادی تھی گزرے وقتوں میں، تو آبادی اتنی سیلو بڑی ہے، تو ہمارے حساب سے نا وہ چیزیں ابھی یہاں کئی جگہ پر موجود ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں ہے، اور انسانوں کا کثیر تعداد میں آنا جانا نہیں ہے۔ اکا دکا معاملات میں تو جس کی جگہ ہے وہ آئے گا، تو اس سے تو ان کو پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رہائش کرنے کی سوچتا ہے یہاں پر تو اس کو جو ہے نا پھر خطرے کا سامنا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جگہ پر ہے، یہ جگہ ہو گئی، مان لیا ہم نے۔ اس سامنے کے پلاٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے صرف باؤنڈری بنائی ہے اور کچھ روم بھی تیار ہے، لیکن وہ تو الگ بالکل بند ہے، وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پلاٹ ان کے ہیں، وہ اگر چاہیں تو یہاں پہ آ کے رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک اس انتظار میں ہے کہ پہلے بھرے تو ہم آئیں، اور اسی لیے یہ خالی ہیں۔ اور اس بات کا زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں وہ ایسی جگہیں پسند کرتی ہیں۔ پانے میں کوئی تکلیف نہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سے بات ہوئی؟ جی ہاں، میں نے آپ کو کال کر کے بلایا۔ صحیح۔ آئیے سر بیٹھے۔ بیٹھے بھائی، بیٹھے۔ سہیل بھائی جی، کامران بھائی بیٹھے۔ ادھر آ جائیں جائیں۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے یار، ہم نے دیکھا جگہ جگہ نقش لگے ہوئے ہیں، درختوں کا حال ایسا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ایک عزیز کا گیسٹ ہاؤس ہے، بڑی محبت سے انہوں نے بنایا تھا،
اور گزشتہ کوئی 1.5-2 سال پہلے مجھ سے کہا کہ یہاں میں نے جو چوکیدار رکھا ہے اسے رات میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ گاؤں دیہات کا ہے, اس کا وہم ہوگا. لیکن جب میں نے یہاں خود رک کے دیکھا تو مجھے بھی کچھ محسوس ہوئی اور کچھ ایسا لگا کہ یہاں ہے. میں نے ٹیم تو نہیں بلائی, کسی کو بھی نہیں بلایا, اکیلے طور پہ اس کو سروے کرنے کی کوشش کی تو کچھ نشانیاں ایسی ملیں, کچھ اس جگہ پر کچھ ایسی جگہیں ایسی ہیں جو واقعی بہت زیادہ خطرناک ہیں اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے. پہلے محلے سے بھی میری ہوئی بات تو دور دراز کچھ مکان بنے میں, ان سے بھی یہ جب بات کی تو انہوں نے کہا ہم نے گزشتہ سالوں پہلے یہاں سنا تھا کہ کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا, شمشان ہوا کرتا تھا گزرے وقتوں میں, تو ہو سکتا ہے یہ اسی کے سائڈ افیکٹ اب آ رہے ہوں. اچھا, میں نے ایک اور چیز نوٹ کی, اس کے اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے. آبادی یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے, مہنگے پلاٹ ہیں, لیکن ابھی یہاں پر جو ہے نا مختصر آبادی ہے, ایک مکان اس کے بعد کئی مکان چھوڑ کے پھر ایک مکان, بالکل گنجان آبادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور یہ تقریباً 10-20 سال سے ایسا ہی ہے. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. صحیح. اپنے طور پہ نقش وغیرہ لیے, صحیح, ملے علماء کرام سے, انہوں نے کچھ آیتیں بتائیں وہ پڑھی. کچھ دن کے لیے سکون ہوتا, لیکن کچھ مخصوص راتیں ایسی آتی تھیں, جمعرات کی رات, نوچ چکندی رات, کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے خاندان کی آوازیں سنائی دینے لگی. تو کنڈیشن پھر اس قسم کی ہوئی تو کہ ایک عزیز نے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا, تو میں نے پھر آپ کو کال کی تاکہ آپ بھی آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں. ویسے تو عملی طور پہ یہاں کام شروع ہو چکا ہے, لیکن فائنل رزلٹ کوئی ابھی ہاتھ نہیں آیا ہے. اتنا پتہ چل چکا ہے کہ ایک نہیں خاندان ہے یہاں پہ. اچھا. اور کیا ان کی شرائط ہیں ابھی وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں, اور انشاءاللہ کام تو اس پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایک ضرورت تھی. صحیح. آپ کو بھی میں نے انفارم کری, آپ کی محبت ہے یہ. وہ چیزوں نے میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے کیے جو ناقابل یقین تھے. جیسے کہ میں کسی جگہ پر گیا تو خود ہی میرا پیر اس طرف بڑھ نہیں رہا, مکمل قوت لگانے کے بعد بھی میں اس طرف پیر نہیں بڑھا پا رہا. تو کچھ میں نے اپنے استادوں سے جو علم حاصل کیا تھا وہ پڑھ کر جب میں نے کوشش کی تو مجھے خطرناک نتائج کی جو ہے نا وہ وہاں سے آواز آنے لگی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی گزشتہ 1 مہینہ پہلے کی بات تھی. اور ابھی حال ہی میں 1 ہفتے پہلے میں نے جب یہ برساتوں کے معاملات تھے تو میں وزٹ کرنے آیا کہ میں چلوں دیکھوں کیا ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رات کو مغرب کے بعد فوراً سو جاتے ہیں کمرہ بند کر کے ایک جگہ پر, اور صبح اٹھتے ہیں کیونکہ یہاں باہر نکلنا ہماری جانوں کو خطرہ ہے. ممنوع جگہ میں وہاں بھی جانے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے. ممنوع جگہ بھی کہاں ہے؟ ممنوع جگہ بھی میرے بیک سائڈ پہ ہی نا. اچھا. ایک سائڈ میں ایک کونا ہے, تو جہاں پر تقریباً لوگ یہاں آنے والے جو مطلب سمر ٹائم میں اکثر لوگ کبھی آتے تھے تو وہ بھی اس وقت اس جگہ پہ نہیں جایا کرتے تھے. اب تو یہاں کئی سالوں سے جو ہے کوئی ایونٹ. ہمیں دکھا سکتے ہیں نوید صاحب وہ جگہ جہاں پر؟ جی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں وہ جگہ. کچھ پیڑ ہیں اس کو ہم نے کئی بار لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہرے بھرے پوزیشن میں آنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے. اس کے جو اسی ایریے پہ اور ہیں وہ ماشاءاللہ سے وقت کے حساب سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو جگہ پھر بھی ایسی تھی کہ ہم لوگوں نے یہاں آنا جانا شروع کر دیا تھا. صحیح. ایک نظر سنبھل کے آئے گا آپ نے. یہ سائڈ کا ایریا دیکھیں, وہ پیڑ بالکل بھی ہرا نہیں ہے. گزشتہ کوئی 20 سال ہو گئے ہوں گے اس پیڑ کو, کیونکہ جب اس کی باؤنڈری وائز ہوئی تھی اس سے پہلے یہ پیڑ یہاں موجود تھا. ارادہ رکھتے تھے ہم اس کو صاف کر کے کریں گے, لیکن جب گیسٹ ہاؤس کا ارادہ رکھ لیا مالک نے تو کہا یہ پیڑ نہیں ہٹائے جائیں. تو اب جب ضرورت پڑی ہے ہٹانے کی, یہاں خوبصورتی لے کے آنے کی, تو یہاں خطرات کا سامنا ہے ہمیں اس ایریے میں. اچھا, یہ ایریا ہے جو آپ کو, یہ جو وہی ہمیں بھی محسوس ہوا تھا نا کہ درخت سارے خشک تھے یہاں پہ اسی جگہ پہ. اچھا, اور وہ ایریا جو ممنوع ہے جو جہاں آپ کا پاؤں کا مسئلہ ہو رہا تھا وہ اس طرف آئے آپ نے. جب ہم یہ گول باؤنڈری پہ آتے ہیں, ہاں جی, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کوئی گھاس بھی یہاں پر نہیں ہے. تو ہم نے اس حادثے میں سے ایریا بالکل ایسا کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی آئے نہیں. تو ہمارے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں یا ملنے والے ہیں یا کبھی آنے والے ہیں وہ بھی اس طرف نہ آتے ہیں. اور مختصر لوگوں نے تو اس کا ذکر بھی کرنا بند کر دیا ہے نا
کہ اگر ذکر کریں گے تو ایسا نہ ہو ہم کسی اچھا آپ نے دیکھا ہے ان کو جن کا خاندان ہے یہاں پر؟ خاندان محسوس بھی کیا ہے، اور ایک رات جب میں یہاں رکا اور میں نے اپنے حساب سے جو ہے نا کوئی عمل پڑھ کے میں یہاں بیٹھا اپنی حفاظت کے لیے، تو جب میں نے یہاں پر دیکھا تو مجھے ایک نہیں دو نہیں بلکہ مختلف آوازیں جس میں بزرگوں کی بھی تھیں، بچوں کی بھی تھیں، عورتوں کی بھی تھیں، وہ آوازیں آئیں کہ یہ ہمارا بسیرا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، تم یہاں پر آنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا، اور اس وقت اگر تم حفاظتی انتظامات میں نہ آئے ہوتے تو شاید تمہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ جگہ جہاں آپ کا پاؤں نہیں اٹھ رہا تھا اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے، وہاں جانا ممکن نہیں ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ اگر ہم اس طرف سے آتے ہیں جیسے ہم نے یہ آیا بالکل اس عمارت کا جو یہ ایک پلر ہے نا، اسے کھودنے میں بھی ہمارے ساتھ کئی قسم کے پراسرار واقعات سامنے آئے تھے۔ جب ہم نے اسے کھودا گیا تو پہلے ایک پتھر دکھائی دیا، اس پتھر کو مزدوروں نے جب نکالنے کی کوشش کی تو اس کے اندر ایک اور سفید پتھر دکھائی دیا، اسے جب نکالا تو ایک بلیک پتھر دکھائی دیا، اور وہ مزدور بھی جو ہے کچھ دنوں بعد فالج کا مرض میں مبتلا ہو گیا۔ عبدالجبار نے نام بتایا اور اپنے 3 بیٹے بتائے جو کہتے ہیں کہ وہ ہر ہفتے یہاں آتے ہیں اور وہ سندھ کے کسی جنگل میں دوسرے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ جب میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا آپ تو مختصر سے بندے ہیں اور آپ کو تو کوئی قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ صرف ہم لوگ مختصر سے نہیں ہیں، میرے 3 بیٹے وہ سندھ کے کسی علاقے میں اور جو نا وہ وہاں پر ہیں، اور لیکن وہ ہم جب چاہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں، اور اس کی موجودگی جو یہاں پہ رہنے والے افراد ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ یہاں پر بعض اوقات 1-2 آوازیں آتی ہیں، لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے کہ جس میں مطلب پوری فیملی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں انہیں۔ ابھی تو موجود ہے یہاں پر آس پاس؟ ابھی ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل 12 بجنے والے ہیں، جس ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطرے کا ٹائم ہے، اتنے بندوں کی موجودگی میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ یہیں ہوں گے ابھی، لیکن اس طرف کا معاملہ ہے اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے صحیح تو میں انشاءاللہ اس طرف جانے کی کوشش بھی کروں گا۔ چلے ہم پیچھے ہی ہیں آپ کے۔ جی ایک منٹ آپ بیٹھے۔ اس جگہ لے کے چلیں تو ہٹائیں یہاں سے۔ بہت بھاری جگہ ہے وہ، دیکھنا چاہیے۔ یہ ٹوپی آپ صحیح ہے؟ آپ صحیح ہے؟ یاد رکھ، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پورا خاندان ہے۔ ہمیں بلوایا گیا یہاں پر، ہمیں خود بلوایا گیا، ہم تو ملنے آئے ہیں آپ سے۔ 4-5 ہو کے تمہارا کرسی دکھا، ہاتھ مت اٹھاؤ، کون ہے یہاں پر؟ یاد رکھنا، مجھے اگر گرفت میں لینے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ کسی بھی شہر چلے جاؤ، کسی بھی ملک چلے جاؤ، میرے قہر سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔
नामुमकिन होगा। आपका नाम अब्दुल जब्बार? अब्दुल जब्बार नाम है, अब्दुल जब्बार। यहाँ किसी से कोई गलती हुई है? रास्ते रास्ते में हमारे लिए तुमने रुकावटें खड़ी की हैं, घर के पिल्लर पिल्लर पे तुमने नक्श लगाए, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब याद रखो, दोबारा तुमने अगर किसी किस्म की कार्रवाई की, अगर किसी किस्म की कोशिश की, तो ऐसा वार करेंगे कि 1 साल तो क्या 100 साल तक यहाँ कोई इंसान नहीं भटकेगा। हमारा जब काम पूरा हो जाएगा, जब यहाँ इंसानों की आबादी बढ़ जाएगी, हम खुद दूसरा ठिकाना ले लेंगे। आबादी की शुरुआत कोई ना कोई तो करेगा ना, ये भी तो आबाद करने की। तो जाओ पहले पूरी आबादी आबाद करो। जाम जैसे लोग नहीं है, यहाँ क्यों आबाद करने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ सालों से रहते हैं, सालों से रहते हैं। एक इंसान का नाम नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्या ये तुम्हारे पैसों से खरीदी जगह नहीं? नहीं, तुम्हें इल्म है कि यहाँ हम लोगों का बसेरा है, जभी तो इतने महंगे दामों खरीदने के बाद तुम यहाँ पर अपने मकान नहीं बनाते, तुम यहाँ पर रिहाइश नहीं करते। तुम्हें अच्छी तरह इल्म है, तुम आने वालों को, तुम रहने वालों को, इन सुनने वालों को सब इल्म है कि यहाँ हम सालों से रहते हैं, सालों से रहते हैं। वो जगह बहुत भारी थी, तो बगैर पढ़ाई के आपके साथ चलेगा ही, और इंशाल्लाह पढ़ाई के साथ जाते तो इतना हावी नहीं होता वो। अब जल्दी में हमारे साथ चले गए, मतलब नहीं जाना था कि ऐसे एहतियात करनी थी, तो पहले कह देते यार। आपके इल्म में था तो आप नहीं चलते ना। असल में मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उन्हें आपकी मौजूदगी का इतना इल्म हुआ। हो सकता है मुझे वो बातें पहले इल्म में हो, लेकिन किसी और अंदाज में हो। तो बहरहाल आज आप पे ये जाहिर होनी थी तो ये हुई, और आज जो इस किस्म का मामला मेरे साथ हुआ है, तो मैं यकीन कीजिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग थे मेरे साथ, मेरे पीर भाई थे मेरे साथ। हम शुक्र अदा करते हैं यार, डर गए भाई इनकी हालत वहाँ, मतलब नवेद भाई आपने, अल्लाह रहम करे, वाकईतन हम डर गए। आपकी आंखें, आपका जिस्म, आपका पूरा हुलिया, पैर, अल्लाह को। ये अगर आपको हमारी वजह से तकलीफ पहुंची है तो हम अरे नहीं सर, मैंने तो आपको अपनी हेल्प के लिए बुलाया और आप हेल्प ही कर रहे हैं, इतने खतरे में पड़ गए, जबकि आपने अपना क्या बातें की हमसे। सर मैंने उस वक्त अपने अंदर एक बेचैनी देखी है और मुसलसल मुश्किलात में देखा। मुझे ये अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या गुफ्तगू करी है आपके साथ। एक अल्फाज उन्होंने कहा कि कोई भी आएगा उसे नहीं छोड़ेंगे, आपका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या है, असल में टीम क्या है फिर? शायद उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि जब मुझ पर अटैक हुआ है ना, तो मैंने इस फीलिंग को लिया कि आपके आने का इनको पहले से इल्म था, और यकीनन हो ना हो कहीं ना कहीं आपका इनसे वास्ता पड़ा होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जो है ना, इसको कम से कम जो है ना, बिना नुकसान पहुंचाए या बिना अपना नुकसान किए यहाँ की इंसानियत को फायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक करवाया, उनके जरिए पहुंचे हैं, बुलवाया है आपने, बुलाया है। आपकी तबीयत ठीक है? क्या चाहते हैं हम घर छोड़ के आए हैं, आपको रेस्ट करेंगे, बैठेंगे? मुझे अंदाजा है कि अभी आपके जिस्म में जान जो है ना वो बड़ी तकलीफ, शदीद किस्म के दर्द का सामना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस वक्त मैं आया था मैं कितना फ्रेश था। जहनी तौर पर मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन इस वजह से कि आज इतने सारे बंदे हैं, लेकिन बस हुआ ये कि मैं जल्दी जल्दी में वो जगह जो है ना, उस जगह पे मैं पहुंच गया। बिला तकल्लुफ ना घर छोड़ाऊँ, साथ चलें कहीं पर, जैसा आप कहें, जैसी आपकी तबीयत। आप ये समझ लें कि सुहेल भाई जी इन्होंने अपने ऊपर वो तकलीफ बर्दाश्त करके हमें आसानी दे दी कि भाई इधर नहीं जाना। लेकिन सर वो अल्फाज मेरे जहन में, मैं अभी तक जब इनके ऊपर हाजिरी हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल इतना घबरा रहा था कि मैं शायद छोड़ के भाग जाता। ये जो अल्फाज थे ना इनके, वो अभी तक आपका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये बात सवाल ही बल्कि घूम ही रहा है दिमाग के अंदर कि क्यों। बेशक दुआएं हैं, करम हैं, इस जगह को क्रॉस नहीं करना।
بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں آپ لوگوں کا ساتھ یہاں پا کے نا اپنے آپ کو یقین کریں, بہت جس طرح وہ ایک خاندان ہے نا, تو آج میں بھی اپنے آپ کو ایک خاندان سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. نیت کی ساری بات ہے, ساری بات نیت کی ہے. اور جیسے ابھی بھائی نے اس سے کہا کہ نہیں یہ بات کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو 100% اس بات کو سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ 2 سال سے ہم مختلف مقاصد کے علماء عامل آ کر اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کی بات کسی سے نہیں کہی گئی. اس جگہ پہ 2 سال سے مختصر جو ہے نا تقریباً کبھی کوئی آتے ہیں اور اپنے طور پر کبھی کسی سے سامنا نہیں ہوتا, یا کبھی کوئی سمجھ نہیں پاتے, یا کبھی کوئی سمجھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھائے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں. مجھے اس بات کا 110% یقین ہے کہ اگر ان کے معاملات حل ہوں گے تو وہ آپ کے ذریعے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. لے جائیں, بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, مہربانی بھائی. بھائی جان جی, آنکھیں, آواز, میں نے ہاتھ رکھا تھا نا جی, بھائی جیسے کوئی اندر ڈھول بج رہے ہو نا, ایک کرنٹ. اللہ بچائے یار. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت ساری باتوں کی آوازیں تو آ رہی ہیں سہیل بھائی, کہاں مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ یہ بالکل یہ آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے, رائش بھی نہیں ہے. یہ پتھر نما ہے, اس کو کراس نہیں کرنا سہیل بھائی. یہاں ان کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا, ٹوپی یہاں سے لائے تھے. یہ جگہ کیا ہے؟ اللہ, اور وہی آباد ہے جہاں ہم جا چکے ہیں شام میں. یار اتنا غصہ, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کچھ ایسا ہے جو شاید انہوں نے نہیں بتایا سہیل بھائی. کسی سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے, ناراض ہوئے, یا جو بتا رہے ہیں 2 سال سے جو لوگ یہاں پر آ کے ان کو کلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی جذباتی کر دیا ان کو, کوئی مقابلے میں کچھ ایسا پڑھا یا کوئی ایسی. ہاں صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے سر. آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے, ہمیں آنے دیا, آنے دے رہے ہیں. ہم نہ آپ کو نکالنے آئے ہیں یہاں سے, نہ خود رہنے آئے ہیں, نہ بھگانے آئے ہیں آپ کو. ہم آپ سے ملنے آئے ہیں, اور جیسا ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ملاقات پہلے بھی کہیں ہو چکی ہے, تو ہم صرف ملنے کی نیت سے آ رہے ہیں آپ سے, دوستی کی نیت سے آ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو آباد کرے گا نا اس جگہ کو, اور مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی ہے جس کا اب اتنا غصہ ہے. بالکل, آپ خود سمجھے, غلطی سب سے ہوتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. کسی ایک کی غلطی, کسی ایک سے کوئی گستاخی کی سزا سب کو کیوں دے رہے ہیں؟ باقی بھی جو جیسے انسانوں کے ساتھ مخلوقات رہتی ہیں, آپ بھی رہیں. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان یہاں ٹوپی تھی نا ان کی. یہاں ٹوپی. ارے نہیں یار, میں جا نہیں رہا, میں جا نہیں رہا دادا, میں تو دیکھ رہا تھا, میں نہیں جا رہا. میں او بھائی, کمران, ارے پاگل ہو گیا کیا؟ کمال کدھر؟ ارے یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کمال نہیں, کمال خرگوش نہیں ہے وہ, کمال خرگوش نہیں ہے, خرگوش نہیں ہے وہ. قبیلہ یہاں کیسے آ سکتا ہے خرگوش؟ اللہ پاک, کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ خیریت تو ہے وہ؟ میرے خدا, کہاں گیا بھائی؟ کہاں گیا؟ ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وہ میرے پاس تو اس وقت ریکارڈنگ ہے, اب نہیں آ رہا. کہاں گیا یار یہ درخت سے پہلے بیٹھا ہوا تھا اس طرف. اللہ بیٹھا ہوا پاک, تھا. یہ تو ابھی تجھے کیا ہو گیا تھا بھائی؟ تیرے کو ہمیشہ کہاں ہوش میں رہا کر یار. سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا تو جانا ہو وہاں, کس نے بلایا تھا تیرے کو؟ کیا ہوا؟ نام سے تھی سامنے. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان. بھائی اللہ نے کرم کر دیا ہے یار, کرم کر دیا. ریکارڈ ہے, ریکارڈ ہوا ہے, ریکارڈ ہے ہمارے پاس, ہے بالکل ریکارڈ ہے. سفید خرگوش, ہاں, لال آنکھیں, لال آنکھیں سرخ, جیسے میں نے آپ کو ایسے شوٹ کیا, اس کے بعد جیسے گھمایا 2 آنکھیں, ایسے پورا ایسے اشارہ ہو رہا ہے کہ آ جاؤ. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان.
ریکارڈنگ نیچے، کون ہم کون، یہ وہاں جا رہا ہے سہیل بھائی، یہ یہاں تک پہنچ گیا تھا. چلو خیر خیر خیر، فوراً پڑھ کے دم کرو. کیا مطلب بالکل ہی خیال نہیں رکھا؟ بالکل ہی نہیں. بالکل ہی نہیں سجاد بھائی. اللہ، یہ خرگوش ریکارڈر. ہاں یار کیوں نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو یار. سفید یار کوئی بھی نہیں سجاد بھائی یہاں پہ، اس جگہ پہ وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. وہ دیکھیں ہمیں سب کچھ پتا چل گیا ہے. ضد زبردستی اس طرف جانے کی غلطی یہ کوتاہی مت کیجیے گا. 17 یاد آ گیا ہے. بالکل وہ لوگ یاد آ گئے جن پر ایسے اثرات ہوتے ہیں، بکری کے بچے کو دیکھ کر، خرگوش کو دیکھ کر. اور ہم کئی بار تو لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ نہیں جائیے گا رات. ایسے ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ ہوش ہی نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی ہوا نا. آپ نے پہلے دیکھا ہے اس کو؟ نہیں، میں نے جیسے میں آپ کو ریکارڈ کروں، میں نے جیسے کیمرہ گھمایا میرے کو 2 لال آنکھیں. دیکھا آپ نے پہلے؟ جی پہلے میں نے دیکھا. ایسا سہیل بھائی مطلب پورا خاندان. اور میرا دھیان آپ پہ، میں آپ پہ چیخ رہا ہوں کہ یار اس طرف قدم نہیں بڑھانا ہے، نہیں بڑھانا. اس طرف دیکھا کیمرہ یہاں تک آ چکا تھا، پیچھے بھاگ کر آیا ہوں تو وہ میرے خرگوش، مجھے میرے سامنے شاید کوئی وائٹ سی کوئی چیز چمک رہی ہے، اس کے پیچھے آ گیا تو دیکھا تو وہ خرگوش بیٹھا. مجھے دور سے لگا بلی ہے، لیکن جب اس کے کان اور اس کی آنکھیں لال دیکھی نا، سرخ آنکھیں، اور وہ اتنے قریب ہمارے جانے کے بعد بھی وہاں سے ہل نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا. اب کہاں ہے؟ سترام کس کے پیچھے گیا تھا؟ خرگوش کے پیچھے. اس کو جو آخری چیز یاد ہے، سفید رنگ کا خرگوش اس کو نظر آیا تھا جب وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا. اس کے بعد جیسی گیا اس کو پکڑنے، اس کے بعد اس کو نہیں یاد کہ کیا ہوا. یار سارے بزرگ ویسے ہی منع نہیں کرتے نا یار. بات کو سمجھے نا کہ رات کو کوئی بھی چیز، کوئی خوبصورت چیز آپ کو بلاتی ہے یا اس کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، نہیں جائیے گا. اللہ بھائی دماغ بھی تو کام نہیں کرتا ہے یار. دماغ تو آگے لگتا ہے، ہمارے کام میں ہے ہی کام دماغ کا یار. دماغ تو آگے رہے. ابھی خدا نہ خواستہ اثرات میں آ جاتا تو مصیبت ہو جاتی ہے. اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے بچا لیا، اس کا ہاتھ نہیں لگا، زیادہ قریب نہیں پہنچا. یہاں سے یہاں تک تو پہنچ گیا تھا. یہ کام میں نے کھینچا اس کو سہیل بھائی، 1 سے 2 3 فٹ کا فاصلہ باقی تھا. یہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا. 1-2 گز کا فاصلہ کچھ پتا ہی نہیں ہے. ایسا سہیل بھائی مطلب پورا خاندان. یہاں ٹوپی تھی نا ان کی؟ یہاں تو ارے نہیں یار، خیال میں جا نہیں رہا، نہیں جا رہا نا یار. میں جا نہیں رہا دادا، میں تو دیکھ رہا تھا، میں نہیں جا رہا. میں او بھائی کمال، ارے پاگل ہو گیا کیا؟ کمال کدھر؟ ارے یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کمال نہیں، کمال خرگوش نہیں ہے وہ. کمال خرگوش نہیں ہے، خرگوش نہیں ہے وہ. یہاں کیسے آ سکتا ہے خرگوش؟ اللہ پاک، کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ خیریت تو ہے وہ؟ میرے خدا کہاں گیا بھائی؟ کہاں گیا؟ ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں وہ میرے پاس تو اس وقت ریکارڈنگ ہے، اب نہیں آ رہا. کہاں گیا یار یہ درخت سے پہلے بیٹھا ہوا تھا اس طرف. اللہ اس طرف بیٹھا ہوا تھا.